الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وقال جل سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلبہ ذوالحج کی آج 23 تاریخ ہے 1446 ہجری مطابق 20 جون 2025 18 ذوالحج حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے ان کے فضائل و مناقب کے متعلق گزشتہ جمعہ کچھ گزارشات پیش ہو چکی ہیں آج جس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حدیث غدیر خم یہاں بہت سارے لوگ اس کو عید غدیر کا نام بھی دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور اسلام میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے اور کیا حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر اس کو بطور عید منانے کی
کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ میرے من میں جو آیا، میری طبیعت کو جو اچھا لگا، میرے مزاج کے جو مطابق ہے، اس پہ میں عمل کروں گا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ یہ خواہش پرستی ہے، نفس پرستی ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہشات کو بنا لیا، من چاہی زندگی۔ بعض لوگ دین کا کام بھی کریں گے، عبادات بھی کریں گے، لیکن وہ کریں گے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق۔ میری مرضی کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کا نام دین ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اس پہ چلنے کا نام دین ہے۔ اگر ہم اس نقطے اور اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں تو یاد رکھیں، ہمیں دین کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری، کوئی سکم، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، کہو بے شک۔ اہل بیت عظام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، ان کے پاؤں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں کا انکار کریں یا ان کے فضائل کا انکار کریں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی، کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں۔ یہ واحد خوبی حاصل ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور یہیں پہ بس نہیں، بلکہ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا اور سیدہ کائنات، سیدہ جنت، خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہہ سے ہو چکا تھا، آپ کے پاس اب اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ داماد تھے جنہوں نے اپنے سسر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش کیا تھا، بہت خوش کیا تھا۔ میرے محترم دوستو، ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جس کو حدیث سے غدیر خم کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام حج کے سفر پہ تھے۔ ایک ہی حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے بعد 11 ہجری میں ربیع الاول میں آپ علیہ السلام وصال فرما گئے تھے۔ اس حج سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو آپ علیہ السلام نے ایک جماعت کا امیر مقرر کر کے یمن کی طرف بھیجا۔ یمن سے جب یہ جماعت واپس آئی، اس میں بہت سارے محصولات لے کر آئی، وہاں سے بہت سارا مال غنیمت اور دیگر مال جمع کر کے لائے۔ دوران سفر جماعت کے لوگوں میں اور امیر یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ میں کچھ اختلاف بھی ہو گیا، اور ہو جاتا ہے جہاں 4 بندے ہوں اور ذی رائے ہوں، عقل والے ہوں، شعور والے ہوں، دین والے ہوں، تو ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں سے واپس آ کے یہ حضرات بھی حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جن کو اختلاف تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کچھ پوائنٹ، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بات بھی سنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات بھی سنی، اور اس کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، لہذا ان کے بارے میں دل کے اندر کوئی بات ایسی دل میں نہ رکھیں۔ وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین خود فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ہمارے دل بالکل صاف ہو گئے، کوئی بات ہمارے دل میں نہیں رہی۔ لیکن ایک بات چلی تھی، 6 میں گوئیاں ہوئیں، پبلک کے اندر بات چلتی رہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لوگوں سے بھی اس بات کو مٹانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقام کو واضح کر دیا جائے، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سفر سے واپسی پر، حج کے اس سفر سے مکہ مکرمہ سے واپس آتے ہوئے، مکہ سے تقریباً 200 کلومیٹر مدینہ کی طرف ایک مقام آتا ہے جحفہ۔ اس جحفہ کے قریب ایک چوک ہے جہاں پہ تالاب بھی ہے، جس تالاب کا نام خم ہے۔ غدیر کہتے ہیں تالاب کو، عربی زبان میں غدیر تالاب کو یا چھوٹی جھیل کو کہتے ہیں، اور خم اس کا نام تھا، غدیر خم۔ یہ مقام ایسا تھا جہاں سے چاروں طرف راستے نکلتے تھے، یمن کی طرف، شام کی طرف، مکہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ ایسے مقام پہ ظاہر ہے پوائنٹ بن جاتا ہے، اڈے بن جاتے ہیں، قافلے ٹھہرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے نے بھی یہاں پڑاؤ کیا۔ یہاں جب کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر کے یہ بات فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، جو میرا دوست ہونے کا دعوے دار ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اپنا دوست بنائے۔ اور پھر آگے دعا ذکر کی، اللہم والی من والہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، وعادی من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس کو اپنا دشمن رکھ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مقام بیان کرنا تھا، ایک عظمت اور ایک شان بیان کرنا مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ارشاد مبارک کے بعد جو سب سے پہلے کومنٹس اور سب سے پہلے اس پہ گفتگو حدیث کی کتب میں موجود ہیں وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مبارک دی، ہنیئا لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے بہت مبارک ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی محبت کو تیری محبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں کسی خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا جانشین مقرر کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتایا گیا، بہت اونچا مقام ہے، بہت بلند ان کا عظمت ہے، ان کی شان ہے کہ جو حضرت علی سے محبت رکھے گا اس کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نعوذ باللہ نفرت رکھے گا تو در حقیقت وہ اللہ سے بھی نفرت کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دل و جان سے محبت رکھتے ہیں، کہو بے شک۔ میرے محترم دوستو، کچھ گمراہ لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہنا شروع کر دی کہ آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل آپ کے جانشین وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور پھر اسی سے آگے یہ بات بنا لی کہ حضرت ابو بکر نے خلافت چھین لی، حضرت عمر نے خلافت چھین لی، حضرت عثمان نے خلافت چھین لی۔ یہ سوال صرف ان حضرات پہ نہیں اٹھے گا بلکہ یہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت پہ بھی اٹھے گا کہ اگر انہوں نے خلافت چھین لی تو حضرت علی کی شجاعت کہاں چلی گئی تھی، بہادری کہاں چلی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بات واضح کر دی کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہیے بے شک۔ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ واضح کر دی کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ واضح کر دیا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور خلافت میں چوتھا نمبر اللہ پاک نے عطا کیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو۔ ترتیب خلافت بھی یہی ہے، ترتیب فضیلت بھی یہی ہے۔ میرے محترم دوستو، اب یہ واقعہ جو پیش آیا، حدیث غدیر خم کا جو واقعہ آیا، بعض حضرات کہتے ہیں یہ بھی 18 ذی الحج کو آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحج کو ہوئی، لیکن اب حضرت عثمان کے بغض میں، ان کی نفرت میں، ان کی شہادت پہ خوشی کے اظہار کے لیے اس کو عید کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ سب سے پہلے معز الدولہ ایک حاکم تھا، سن 351 ہجری میں سب سے پہلے اس نے اس عید کے منانے کا اعلان کیا۔ اب حضرات دیکھیں، یہ 10 ہجری کا واقعہ، یہ حدیث جو بیان کی گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں، یہ 10 ہجری میں بیان ہوئی۔
10 ہجری سے لے کر 351 ہجری تک یعنی 341 سال کسی کے خیال میں نہیں آیا کہ بھئی اس کو عید منانے کی ضرورت ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اس 10 ہجری کے بعد سے لے کر 40 ہجری تک یعنی 30 سال دنیا کے اندر موجود رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ 1 سال نہیں زندگی میں فرمایا کہ بھئی 18 ذی الحج کو مجھے یہ اعزاز دیا گیا تھا، اس دن کوئی عید ہی منا لو۔ چیلنج کرنا انسان کو یہ سزاوار نہیں ہے، لیکن اپنے اکابر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے پوری دنیا شیعت اور رافضیت کو یہ ببانگ دوہل اعلان کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس حدیث کے بعد 30 سالہ دور میں کوئی 1 سال دکھائیں کہ انہوں نے کہیں کہا ہو کہ بھئی یہ مجھے تمغہ ملا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس تمغے کی خوشی میں کوئی عید کا جشن ہی رکھ لو، کہیں نہیں نظر آئے گا۔ 351 ہجری تک کہیں نظر نہیں آئے گا، اور اب جناب اس کو شروع کر کے عید کا نام دے دیا گیا۔ یاد رکھیں اسلام میں عیدیں صرف 2 ہیں۔ اسلام میں عیدیں کتنی ہیں؟ بلند آواز سے کہہ دیں، صرف کتنی ہیں؟ 2۔ ایک عید الفطر رمضان کے بعد، ایک عید الاضحیٰ حج اور قربانی کی۔ یہ 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں تیسری کوئی عید کا تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ اس لیے اس طرح کسی بات کو عید کا نام دینا یہ خلاف اسلام ہے، نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، اپنی محبت اور اپنی چاہت کو لے کے چلنے والی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی بات اس میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کو ایک صحابی رسول کی شہادت کی خوشی کے ساتھ جوڑنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو، اس پہ خوشی کا دن عید قرار دینا۔ بغض عثمان پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک صحابی کی نفرت دل میں آ جائے نا، ایک صحابی کے بارے میں دل میں میل آ جائے تو اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ رحمت کائنات جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے انکار کر دیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کہیں تو یہ وہ رحمت والی ہستی ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں کہ اس منافقوں کے سردار کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے منع نہیں کیا لہذا میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ ایک طرف تو رحمت کائنات کا یہ عالم ہے کہ اس منافقوں کے سردار کا بھی آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جنازہ پڑھا ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں میں نہیں پڑھاتا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں عثمان کی نفرت ہے، عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں آپ یہ اپنے اس عقیدے کا اظہار بھی کریں، یقین بھی رکھیں کہ الحمدللہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کہو بے شک ہم اہل سنت والجماعت تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ کسی ایک بھی اہل بیت کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی میل نہیں ہے، لیکن ہم اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں سمجھتے کہ صحابہ سے نفرت کی جائے، یہ غلط مطلب ہے، یہ غلط تشریح ہے۔ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے جوتے ہمیں مل جائیں ہمارے لیے جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے۔
اہل بیت سے بھی ہمیں محبت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے بھی ہم کامل محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے کامل عقیدت و محبت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔